السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انڈنگ فیکٹ یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرت اور عافیت کے لباس میں ملبوس ہوں گے۔ ناظرین گرام، ایران کے شہر توس میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ اس سے علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کرنے کے بعد عراق کے شہر بغداد میں جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان دنوں بغداد میں ایک بہت بڑا مدرسہ قائم تھا۔ جب یہ داخل ہونے کے لیے مدرسہ گیا تو اس کے پٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر مدرسے کے ذمہ دار نے کہا، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی خالی کمرہ نہیں ہے۔ لڑکے نے جب یہ سنا تو کہا، جناب یا علی، میری رہائش کی فکر نہ کرے، اس کا بندوبست میں خود کر لوں گا، آپ صرف مجھے داخلہ دے دے تو مہربانی ہوگی۔ ذمہ دار نے داخلہ منظور کر لیا۔ لڑکے نے اپنے رہنے کے لیے چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لیا۔ یہ کمرہ بہت خراب تھا۔ اس کے اوپر ایک نالا بہتا تھا جس کی گندے پانی سے کپڑے گندے ہو جاتے اور وہ رات کو باہر جا کر اپنے کپڑے دھوتا تاکہ صبح مدرسے جانے کے لیے پہن سکے۔ تو دوستو آگے کیا ہوا وہ آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی سی انٹرو کے بعد۔ إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس، خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا، إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس۔ ایک روز صبح لڑکا مدرسے کے دروازے پر پہنچا تو مدرسے کی چپراسی نے اس سے بتایا، منتظم صاحب نے اس سے اندر آنے سے روک دیا ہے کیونکہ وزیر اعظم نظام الملک توسی مدرسے کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور منتظم نہیں چاہتے کہ وزیر اعظم کو پتا چلے کہ کوئی غریب طالب العلم بھی مدرسے میں پڑھتا ہے۔ لڑکے نے جب یہ سنا تو افسردہ ہوا۔ ادھر نظام الملک توسی مدرسے میں آئے تو انہوں نے منتظم سے کہا، مدرسے کی کچھ طالب العلموں کو یہاں بلائے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ منتظم صاحب نے ان تمام لڑکوں کو بلایا جو بہت لائق سمجھے جاتے تھے۔ نظام الملک نے ہر طالب العلم سے ایک ایک کر کے پوچھا، بیٹا آپ علم حاصل کر کے کیا کرو گے؟ کسی نے جواب دیا کہ میں بڑا افسر بنوں گا، تو کسی نے کہا کہ میں دنیا کی سیر کروں گا۔ نظام الملک توسی کو یہ سب سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، میں نے یہ مدرسہ اس لیے نہیں بنوایا کہ لڑکے یہاں آ کر اپنا اور اساتذہ کا وقت ضائع کرے۔ اگر کل تک مجھے کسی نے علم حاصل کرنے کا صحیح مقصد نہیں بتایا تو میں مدرسہ بند کر دوں گا۔ یہ سب سن کر سب اساتذہ بہت پریشان ہوئے کہ اگر مدرسہ بند ہو گیا تو دین کا بڑا حرج ہوگا۔ ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہے تھے کہ اساتذہ میں سے ایک استاذ نے کہا، میں ایک ایسے طالب العلم کو جانتا ہوں جو کہ بہت محنتی ہے، آج وہ مدرسہ نہیں آیا، اگر اس سے بلایا جائے تو کام بن سکتا ہے۔ تمام اساتذہ اس بات پر متفق ہو گئے، لیکن منتظم صاحب نے مخالفت کی اور پھر اپنی نوکری بچانے کی خاطر مان گئے۔ یہ وہ لڑکا تھا جس سے مدرسہ آنے سے روک دیا گیا تھا۔ اس کو بلا کر وزیر اعظم نظام الملک توسی کے سامنے پیش کیا گیا تو وزیر اعظم نظام الملک توسی نے اس لڑکے سے پوچھا، علم حاصل کر کے کیا کرو گے؟ لڑکے نے جواب دیا، جناب میں علم حاصل کر کے اللہ کو راضی کروں گا اور انسانیت کی خدمت کروں گا۔ وزیر اعظم نظام الملک اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور اس سے گلے لگا لیا اور کہا، جہاں ایسے طالب العلم پڑھتے ہو ایسے مدرسے کو چلتا رہنا چاہیے۔ چنانچہ وہ مدرسہ بعد میں ترقی کی جامعہ بن گیا اور طالب العلم نے اپنا وعدہ نبھایا اور بڑے ہو کر احمد غزالی کے نام سے مشہور ہوا اور ساری زندگی انسانوں کی خدمت کرتا رہا۔ دوستو ہر مسلمان کو اپنی دل اور دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، بلکہ ہر کام اللہ پاک کی رضا کے لیے ہی کرے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔